अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक फेसबुक पोस्ट, आपका एक ट्वीट या आपका एक व्हाट्सएप मैसेज आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है? जी हां, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका एक्ट, आपने नाम तो सुना होगा। ये बहुत ताकतवर कानून है और एक ताकतवर एजेंसी इसको लेके चलती है जिसका नाम है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आज हम बात करेंगे कि ये कानून क्यों बनाया गया था, इसका मकसद क्या था, इस कानून के तहत कार्रवाई कैसे होती है और आप अपने हकूक को जानते हुए अपने आप को इस कानून से, इसकी गिरफ्त से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, सिर्फ आपके फोन का एक एक लाइक आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर और कानून के दायरा इख्तियार को देखते हुए फिर इस्तेमाल करना है। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम अली अहमद है और आप देख रहे हैं लीगल इनसाइट पाकिस्तान। अब हम चलते हैं कि इस कानून का मकसद क्या था, ये कानून क्यों बनाया गया। कानून का मकसद था साइबर फ्रॉड को रोकना, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे थे उनको रोकना। ऑनलाइन ये जो सोशल मीडिया या डिफरेंट मीडियाज के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो ब्लैक मेलिंग हो रही थी, उस ब्लैक मेलिंग के खिलाफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। इसी तरह से लोगों को हैरास किया जा रहा था, डिफरेंट अकाउंट्स बना के लोगों को ब्लैकमेल और हैरास किया जाता था, उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना, लोगों की इज्जत को महफूज करना, लोगों को ये एहसास दिलाना कि इस बदलते हुए ज़माने में ये जो बदलती हुई दुनिया है और ये जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल, जैसे कि सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, और इसका जो इस्तेमाल है और इसका जो गलत इस्तेमाल है उसके खिलाफ लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाया गया पीका एक्ट 2016 का। वक्त के साथ साथ इस कानून का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली सहाफ़ियों पे भी, सियासतदानों पे भी, सियासी वर्करों पे भी और आम आवाम पे भी लगा। कुछ लोगों को तो शायद इसका इल्म भी ही नहीं था कि जो एक्ट वो करने जा रहे हैं, जो ट्वीट वो करने जा रहे हैं, वो उनके गले का फंदा बन सकती है। लेकिन इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपकी कानून से जानकारी नहीं है तो इस ग्राउंड पे आपकी कोई बचत नहीं है। कानून की जानकारी आपके पास होना ये लाजिम है, ये कानून कहता है। अब हम ये देखते हैं कि FIA क्या है। FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक पूरे मुल्क की लेवल पे एक एजेंसी है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट विंग्स आते हैं, जैसा कि साइबर क्राइम विंग है, जैसा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि कॉरपोरेट क्राइम सर्कल, जैसा कि एंटी करप्शन, ये और दीगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंडर आते हैं। और इसका एक FIA का एक स्केड्यूल है। FIA के लॉ के तहत इस लॉ में एक स्केड्यूल दिया हुआ है जहां 25 से 26 कवानीन की एक फहरिस्त दी गई है। वो सारे के सारे FIA की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो FIA एक ताकतवर इदारा है, वो साइबर क्राइम के कानून को आपके खिलाफ एक ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल, आप अपने लिए एक ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कानून आपके खिलाफ एक तलवार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल आपके हाथ में है। मैं इसकी अदालतें बता देता हूँ। इसके लिए खसूसी अदालतें कायम की गई हैं FIA के लिए।
کچھ عدالتیں جیسے لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کچھ سینٹرل کورٹس بنی ہوئی ہیں جو کہ ہمدرد لیبارٹری کے پاس یہاں فیروز پور روڈ پہ بیگم روڈ کی طرف وہاں پہ کچھ کورٹس بنی ہوئی ہیں. کچھ کورٹس اسی طرح سے بینکنگ کورٹ کے ساتھ میں ہیں. اسی طرح سے ضلع کچہری میں آج کل ایک بہت نامور ایک عدالت ہے, میں جج صاحب کا نام نہیں لیتا, جہاں پہ ہر کسی کو ریمانڈ دیا جاتا ہے یا ریمانڈ اس کا ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سیشن کورٹس میں اور پھر اسی طرح سے ہائی کورٹ. یہ ایک ڈفرینٹ اس کا پروسیس ہے. اب اس کی جو اہم دفعات ہے جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 10 ہے, سیکشن 10 ہے, جو سائبر ٹیررزم کو ڈیفائن کرتی ہے. اسی طرح سے سیکشن 20 ہے, آپ کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں, کسی کو رسوا کرتے ہیں تو بھی آپ ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں آتے ہیں, کیونکہ آپ کا وہ جو حملہ ہے وہ اگر آپ نے واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو کیا تو وہ کسی کی عزت پہ حملہ, آن لائن حملہ, سائبر کرائم کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح سے سیکشن 21 ہے, آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں, کسی کو ہیک کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میں برادرانہ اور مفت مشورہ دے رہا ہوں, آپ کی محبت میں بھیجی گئی ایک بھی تصویر کسی بھی جاننے والے یا دوست کو یا محبت کرنے والے کو آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے. تو اپنی تصاویر کو, اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, کیونکہ اے آئی کا دور ہے. اے آئی کے دور میں آپ کی تصویر کچھ سے کچھ بنا کے کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے, اور آپ کی پوری زندگی, آپ کا پورا خاندان, آپ کے فیملی, آپ کے سارے جاننے والے, آپ کے بچے سارے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور اسی میں آپ بلیک میل بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو ایسی صورت میں بلیک میل کر رہا ہے تو بلیک میل نہیں ہونا. میں بہت سارے واقعات دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کو خاص طور پر ان کی تصاویر پہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور ڈیفرنٹ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں. خدارا ڈرنا نہیں ہے. ایف آئی اے کا ادارہ, سائبر کرائم کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ نے صرف طریقہ کار کیا ہے, ایک درخواست لکھنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شکایت, اس کے ساتھ میں وہ سارے پروف لگانے ہیں جو بھی آپ کو کالز آئی ہیں, جو میسیجز آئے ہیں جس میں آپ کو تھریٹ کیا گیا ہے. آپ نے وہ ساری ساتھ لگا کے ایف آئی اے میں جمع کرانی ہے. ایف آئی اے اس پہ انکوائری کرے گا, انکوائری کے بعد ایف آئی آر دے گا, بندے کو جا کے گردن سے تھام لے گا, اریسٹ کر لے گا, پھر اس کا ریمانڈ اس کو جوڈیشل ریمانڈ, پھر ٹرائل کے بعد جیل. بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو بچ نہیں سکتا. بس ہمت آپ نے کرنی ہے, قدم آپ نے اٹھانا ہے, کمپلینٹ آپ نے کرنی ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ آپ نے کرنا ہے, اپنی تصاویر کو ان کا تحفظ آپ نے خود کرنا ہے. اسی طرح سے پورنوگرافی ہے, پورنوگرافی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بہت سارے مقدمات بنے, بہت ساری ویڈیوز, بہت سارا سوشل میڈیا پہ شور مچا چائلڈ پورنوگرافی کا. اس کو روکنے کے لیے, ہیکنگ کو روکنے کے لیے, اسی طرح سے لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے, فائنینشیل فراڈز کو روکنے کے لیے, آپ کی آئیڈینٹی تھیفٹ, آپ کے نام کی جھوٹی ایف آئی فیس بک یا ٹویٹر پہ آئی ڈی بنا کے کوئی نہ کوئی آپ کے نام سے کوئی ٹویٹنگ کر رہا ہے, کوئی غلط مواد شائع کر رہا ہے, کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے, تو بھی اس کو بھی روکنے کے لیے یہ قانون بنا. تو یہ قانون کتنا وسیع ہے, یہ آپ کے سارے حقوق کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے. اب تو آپ کو اور زیادہ خوش ہو جانا چاہیے, کیونکہ 2024 میں, مئی 2024 میں گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ یہ جو سائبر کرائم کا لا ہے یہ اس کو مزید مضبوط کیا جائے, اس کو مزید پاورفل کیا جائے. تو پھر انہوں نے ایک سائبر کرائم کے اندر ایک نیا ونگ بنا دیا جس کا نام ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, NCCIA. اگر آپ کو نہیں پتا تو
گلبرگ میں مین بولیوارڈ پہ ان کا آفس ہے، مین بولیوارڈ پہ جہاں پہ یہ سارا صدیق ٹریڈ سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائیں گے، مین مارکیٹ سے آپ جیسے یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں تو ساتھ سے گلی اندر آتی ہے، بالکل سیدھا جائیں گے وہاں ایف آئی اے کا آفس آپ کو نظر آ جائے گا، ادروائز آپ گوگل سے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو پریشان ہونے، ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 30 جنوری 2025 کو پیکا میں امینڈمنٹ آ گئی ہے۔ اس 2025 کی امینڈمنٹ نے تو تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کے تحت اب سرکار نے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا حکم دے دیا ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ گند اچھالا جاتا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیکشن 26A میں ترمیم کر دی ہے جس کو فیک نیوز کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فیک نیوز کو پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے تو وہ بھی اس قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی جھوٹی خبر لگائیں، کوئی کہانی پھیلائیں، سنسنی پھیلائیں اور بھاگ جائیں، جیسا کہ آپ نے حال ہی میں پنجاب کالج کا واقعہ دیکھا ہوگا۔ یہ انسیڈنٹ لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے۔ آپ کی ایک ایک لائک، ایک ایک ٹویٹ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، سنسنی پیدا کر سکتی ہے، لوگوں میں خوف پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کا ایک لائک بھی آپ کو پھنسوا سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کے سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، غلط خبر کو مت پھیلائیے، تحقیق کیجیے۔ اگر کوئی پازیٹیو، کوئی اچھی چیز ہے، معاشرے میں بگاڑ کی بجائے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اچھی چیزیں پروموٹ کریں۔ یہ آپ کا اپنا ملک ہے، یہ لوگ، یہ ادارے، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ طریقہ کار میں نے بتا دیا، مثالیں میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کی کوئی سیاسی پوسٹ لگاتے ہیں، کوئی کسی ایونٹ کے بارے میں آپ رپورٹ کرتے ہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ غلط رپورٹنگ کریں، غلط خبریں لگائیں، سنسنی پھیلائیں۔ سوچ سمجھ کر سوشل میڈیا کا استعمال کریں خدا کے لیے، کیونکہ یہی قانون آپ کے لیے ڈھال بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ تو اپنی گردن بچائیے اس تلوار کے چلنے سے۔ اب اس میں آپ کے پاس کچھ آئینی تحفظات ہیں، جیسا کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ کے پاس آرٹیکل 19A کا ڈیفنس تو آپ لیتے ہیں کہ میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ آپ کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی سرٹن حدود و قیود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر ان لمٹس کے اندر اپنی پوسٹ کو ضرور کیجیے۔ اسی طرح سے 19A ہے معلومات تک رسائی، اگر آپ معلومات تک رسائی ہر شخص کا حق ہے، آپ کی یہ بھی ایک اچھی ڈیفنس ہے۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ کو دیا جائے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو گھروں میں گھس کے اور رات کے پہر میں یا بغیر وارنٹ دکھائے، بنا کسی الزام کے، بنا کسی FIR کے اگر آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کیجیے۔ یہ قانون آپ کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو اپنے ہی خلاف استعمال مت کیجیے۔ اسی طرح اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو رکھنی ہیں، جیسے یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا گیا ہے، اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو سب سے پہلے وکیل کا بندوبست کیجیے، قابل وکیل کا بندوبست کیجیے۔ وکیل کے بغیر آپ نے FIA کو یا جس بھی انویسٹیگیشن ایجنسی نے آپ کو اٹھایا ہے کوئی بیان نہیں دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ڈیوائس آپ کی، کوئی بھی سوشل میڈیا کی ڈیوائس، آپ کو موبائل فون، لیپ ٹاپ، کوئی بھی چیز یوز کریں، جو بھی آپ نے دینی ہے اس کو سیزر میمو کے تھرو دینا ہے، کہ وہ آپ کے سامنے اس ڈیوائس کو سیز کیا جائے، اس کو پیک کر کے اس کو سیز کیا جائے، تاکہ اس کے اندر کوئی بعد میں گڑبڑ نہ کی جا سکے، کوئی چیز ایڈ نہ کی جا سکے۔ سیزر میمو کے بغیر آپ نے کوئی ڈیوائس نہیں دینی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف جھوٹا کیس کر دیا گیا تو آپ فوراً اس FIR کو میں بیل میں بھی جا سکتے ہیں، پری اریسٹ بیل میں بھی اور پوسٹ اریسٹ بیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو مزید یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، تو پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا راستہ کھلا ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ سوشل میڈیا کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ آج کل نوجوان نسل
बिना सोचे समझे ट्वीट्स, मीम्स, पोस्ट, शेयरिंग, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इनको बगैर सोचे समझे हमारे बच्चे आगे शेयर कर देते हैं, या उसको रीट्वीट कर देते हैं, या लाइक कर देते हैं। आप, इस्लाम का भी ये उसूल है कि जब कोई ख़बर आपके पास लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करें। अगर आप किसी ख़बर के बारे में, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्टन नहीं है और आपके पास उसका कोई वैलिड सोर्स नहीं है, तो खुदारा उसको मत फैलाएं, वरना ये आपकी आज़ादी छीन लेगा। आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन, उनकी एक्टिविटीज़, उनको भी देखें कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि कल को भुगतना आपको है। एनीवेज़, ये आज का हमारा ये सारा प्रोग्राम था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लीगल इनसाइट पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको आपके हकूक़ से आगाही देना है, किसी को टारगेट करना नहीं है। किसी वाक़े का इस वीडियो में ज़िक्र करना भी सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए सिर्फ है। ये किसी तौर पर भी किसी को टारगेट या किसी इवेंट को हवा देना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।